کاتب غوث اعظم، یہ کتاب ہے، اس کے مصنف نے اس میں یہ واقعات نقل فرمایا ہے کہ بغداد شریف کے اندر نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد ایک استاد جی اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر قبرستان کی طرف فاتحہ خوانی کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جیسے جا رہے تھے تو بیچ راستے میں سڑک میں ایک سانپ نکلا۔ استاد جی نے بچوں کو بچانے کے لیے، خود کی ذات کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ میں جو آسا تھا لکڑی، اس کو اٹھائی اور سانپ کے منہ پر دے ماری، سانپ وہیں مر گیا۔ جہاں سانپ کو لکڑی مارنی تھی، جہاں دیکھا گیا کہ ایک ہوا کا جھونکا چلا، آندھی چلی، گرد و غبار اڑی اور اس استاد جی کے سامنے آئی اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ شاگردوں کی نظروں سے استاد غائب۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنے بڑے پیر کا ہمارے ہاتھوں میں دامن ہے۔ استاد جی غائب، پھر کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہی استاد خوبصورت لباس پہنے ہوئے آ رہے ہیں۔ شاگردوں میں دیکھ کر پوچھا، حضرت جی استاد جی بات سمجھ میں نہیں آئی، تھوڑی دیر پہلے غائب اور یہ خوبصورت لباس پہن کر کہاں سے آ رہے ہیں؟ اب سنیں استاد جی بیان کرتے، سنو بات یہ ہے کہ جب میں نے اس سانپ کو مارا تو ایک آندھی چلی اور مجھے چاروں طرف سے گرد و غبار نے گھیر لیا، بلکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جناتوں کی فوج تھی۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک جزیرے میں لے گئے اور اس جزیرے میں مجھے سمندر میں غوطہ لگایا۔ پھر غوطہ لگانے کے بعد ان جناتوں کا جو سردار تھا، سلطان بادشاہ تھا، اس کے پاس مجھے لے گئے۔ میں نے کیا دیکھا کہ وہ تخت پر کھڑا ہے، بڑا غضبناک ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور میں نے کیا دیکھا کہ اس کے قدموں میں ایک جوان لڑکا مردہ پڑا ہوا ہے کہ جس کی گردن سے خون بہہ رہا ہے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو اس جناتوں کے سردار نے اپنے چیلوں سے کہا کہ بتاؤ یہ شخص کون ہے؟ کہا کہ ہمارے بادشاہ جی یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کے بیٹے کو قتل کیا ہے، یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ یہ حیرت زدہ ہوا، بھائی میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، تم مجھ پر غلط قتل کا الزام لگا رہے ہو۔ تو بادشاہ نے کہا، جناتوں کے بادشاہ نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ انکار کرا، کہا کہ بادشاہ جی ذرا اس کی چھڑی دیکھیں، اس کی چھڑی میں جو نیچے خون کے دھبے ہیں یہ اس کی علامت ہے کہ اس نے آپ کے بیٹے کو قتل کیا۔ کہا کہ یہ کسی کو قتل کرنے کا خون نہیں ہے، سڑک سے جا رہا تھا میں اور میرے شاگرد، بیچ راستے میں سانپ نکلا، میں نے چھڑی ماری اور اسی کا خون ہے۔ جناتوں کو بادشاہ کہنے لگا، او بے وقوف، وہی تو تھا میرا بیٹا جو سانپ کی صورت میں تھا اور تو نے اسے قتل کر دیا۔ اب تو نے اپنے قتل کا اقرار بھی کر لیا۔ بادشاہ جو جنوں کا تھا اس نے قاضی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ دیکھو اس نے اپنے قتل کا جو ہے اقرار بھی کر لیا ہے، اب اس کے لیے حکم سنایا جائے۔ قاضی نے اس کے لیے پھانسی کا، اس کے لیے قتل کا، کیونکہ قتل کے بدلے اس کا قصاص کیا ملتا ہے؟ قتل۔ کہا کہ اس کو بھی قتل کیا جائے۔ ابھی قتل کے بندے پر اس کو چڑھایا گیا، چڑھایا گیا۔ ابھی وہ جناتوں کا بادشاہ غضبناک ہو کر تلوار لے کر اس کے پاس آتا ہے، جیسی تلوار چلانا چاہتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک سفید رنگ کے بزرگ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں جیسی تلوار چلاتا ہے اس کی آنکھیں بند کی، کوئی مددگار نہ تھا، کوئی سہارا نہ تھا۔ اس وقت اس نے پکارا، یا غوث المدد، اے میرے زندگی میری مدد فرمائیے، میری فریاد تو
تو عبد القادر کے بارے میں جواب کیا دے گا؟ تو کیا تیرے سے اچھے اچھوں کی بھکتی ہے وہاں، جواب کیا دے گا وہاں؟ اتنا سننا تھا وہ بادشاہ جناتوں کا جو تلوار لے کر قتل کر رہا تھا، اس عبد القادر جیلانی کے مرید قادری کے قدموں میں گرتا ہے، اور گرنے کے بعد کہتا ہے حضرت والا بڑے شرف کے مالک ہے کہ آپ کو عبد القادر جیلانی کا دامن ملا ہے، اب جو ہے میں نے اپنے بیٹے کا قتل بھی معاف کر دیا، آپ بھی میرے بیٹے کو غسل دیں گے، آپ بھی میرے بیٹے کو کفن پہنائیں گے، آپ بھی میرے بیٹے کا جنازہ تیار کریں گے، آپ بھی میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، آپ بھی میرے بیٹے کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ سوچنے لگا پہلے تو قتل کرنا چاہتا تھا، اب یہ عنایت اور مہربانیاں کیوں؟ کہ پہلے بات کچھ اور تھی، اب تو پتہ چل چکا ہے تو عبد القادر جیلانی کے مرید ہو، بلال پیر کے مرید ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، شاگردوں سے یہ استاد کہتے ہیں اس کے بعد اس بادشاہ نے مجھے یہ خوبصورت لباس دیا جس کو میں پہن کر آئے، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہو، اب ڈوب تو بچاؤ سے